اقرار الحسن کا اس ٹویٹ میں طنز تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اب میں اقرار الحسن کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ کے اس ٹویٹ کی مثال ایسے ہے جیسے اقرار الحسن کو ناحق قتل کر دیا گیا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، مگر اس ناحق قتل کیس کے بعد اقرار الحسن کا بیٹا بہلاج عدالت میں جائے اور عدالت اسے کہے کہ آپ کا گھر تو چل رہا ہے، باقی سب کی فکر چھوڑ دو۔ اقرار الحسن صاحب، سچ کہوں تو آئین و قانون بڑھ گیا، انسانی حقوق ختم، بھارت نے پانی بند کر دیا، ملک IMF کے وینٹیلیٹر پر سانس لے رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں دیوالیہ ہونے سے بچ گئے، جبکہ آپ کے سیاسی بابا جان خواجہ آصف کا 18 فروری 2023 کا بیان ہے کہ ملک دیوالیہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ پھر دوسرا بیان ہے 1 اپریل 2024 کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، عوام کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اور ایک آپ ہیں کہ شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں۔ آپ کی مثال اس بگلے کی طرح ہے جو منہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی کچھ بڑا لینے کی طاق میں رہتا ہے۔ جائیں بازاروں میں، غریب سے پوچھیں، سفید پوش کی چیخیں سنیں، کسان بیچارہ اجڑ گیا، حقیقت آپ کے لفافوں سے باہر ہے۔ جہاں تک جنگ کی بات ہے تو ملک دہشت گردی میں اب دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ عمران خان کے دور میں 7ویں نمبر پر چلا گیا تھا۔ خوزدار بس پر اٹیک، ڈرون حملوں میں شہید ہونے والے معصوم بچے ہم بھولے نہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 1 سال میں 25 سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ الیکشن چوری، عدت کا کیس، سیاسی مقدمات، نظام انصاف کا خاتمہ، اڈیالہ کے باہر تماشے، خواتین قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، ذل شاہ کا قتل، ارشد شریف کا قتل، ٹک ٹاک ڈرامے، غیر آئینی الیکشن، ڈھونگ الیکشن کمیشن، سب نے مل کر عوام کو لوٹ لیا، اور آپ یہ دلیل لائے ہیں کہ ملک تو چل رہا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں پہلے مثال دے چکا ہوں۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منافقت کے گہرے کنویں سے باہر نکالے۔